رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس سے قبل کے سبق شروع کریں، یہ ایک طالب علم کی پرچی ہے، سوال کیا گیا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے بارے میں فرمایا کہ یہ نزول عیسیٰ کی دلیل ثانی ہے. اس آیت سے تو تورات و انجیل کا بھی ذکر ہے، تو کیا حضرت عیسیٰ یہ بھی پڑھائیں گے؟ اگر نہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پڑھانے کا ذکر کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پڑھانے کا ذکر تو آیت میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تعلیم دینے کا ذکر ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت، تورات، انجیل کا علم دیں گے. تورات و انجیل کا علم تو انہیں پہلے سے حاصل ہے. جب زمین پہ اتریں گے تو اللہ انہیں قرآن اور سنت کا علم بھی عطا فرما دیں گے اپنی جانب سے، جو علم وحی ہوگا، جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوگا. تو یہاں صرف اتنی بات بتائی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم تورات و انجیل بھی ہوں گے اور عالم قرآن اور سنت بھی ہوں گے. اور عالم کتاب و انجیل ہونا یہ قرآن کی حقانیت کی بایمانہ بھی دلیل ہوگا کہ موجودہ بائبل اور تورات اور انجیل محرف ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلی تورات اور اصلی انجیل کے عالم ہیں، اور وہ بتائیں گے کہ یہ غلط ہے اور جو کچھ قرآن نے تورات اور انجیل کی باتیں نقل کی ہیں وہ درست ہے. ربط رکوع. ربط رکوع گزشتہ رکوع کے آخر میں فرمایا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. یعنی کافر اگر پوری زمین کے بقدر سونا خرچ کرے تو تب بھی قبول نہیں ہوگا، تب بھی قبول نہیں ہوگا. اب فرمایا گیا ہے کہ مومن اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ قبول فرمائیں گے. اللہ قبول فرمائیں گے. یہ کھڑکی تھوڑی سی کھول دو، ہاتھ سے نکل جائے. ٹھیک ہے.
اور یہ بھی کھول دو پلی طرف سے جا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. موضوع رکوع. تین چیزیں ہیں. نمبر 1 یہود کے شبہ کا جواب. یہود کے شبہ کا جواب. نمبر 2 آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کی وجہ سے. نمبر 2 مقاطعہ اہل کتاب. اہل کتاب کا بائیکاٹ. نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف دعوت. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز نہیں خرچ کر سکتے تم نیک، ہرگز نہیں حاصل کر سکتے، ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے تم کامل نیکی حتیٰ کہ خرچ کرو اس سے کہ تم پسند کرتے ہو. البر سے مراد بر کامل ہے. الف لام عہد کا مراد بر کامل. کامل نیکی تب ملے گی جب تک کہ پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ترغیب انفاق. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور جو کچھ کہ تم خرچ کرتے ہو کسی چیز سے اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کو خوب پتہ ہے. یہ قبولیت کی شرط ہے. اخلاص. تم اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، اللہ کے علم میں ہوگا کہ تم اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہے ہو. کل الطعام یہ جواب شبہ ہے. یہ رسالت پر ہونے والے شبہ کا جواب ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا سورت کے آغاز میں کہ توحید کے اوپر بھی کچھ شبہات ہیں اور رسالت پر بھی شبہات ہیں. ادھر آ جاؤ، سامنے آ جاؤ. کچھ شبہات انہوں نے توحید پر پیش کیے، کچھ شبہات رسالت پر پیش کیے. تو توحید پر جو شبہات تھے وہ صبح گزر چکے. اب رسالت پر ان کے شبہات کے جوابات. ان کا ایک شبہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور حضور تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کل الطعام تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ کہ حرام کیا اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس سے پہلے کہ اتاری جاتی تورات. کہہ دیجئے پس لاؤ تم تورات پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کو تکلیف ہوئی عرق النساء کی. یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹانگ میں اور کمر میں شدید ترین تکلیف ہوتی ہے اور آدمی کے لیے اٹھنا بیٹھنا محال ہو جاتا. اس تکلیف کی وجہ سے بطور احتیاط کے یا علاج کے انہوں نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا اور بنی اسرائیل نے اس سے کراہت کی بایمانہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا چھوڑنا تو تھا طبی بنیاد پر، جیسا کہ کسی کو شوگر ہو جائے اور وہ میٹھا چھوڑ دے اور کسی کو کوئی اور تکلیف ہو جائے اور وہ گوشت چھوڑ دے. تو طبی بنیاد پہ تھا، لیکن بنی اسرائیل نے کراہت کی
حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے تو لوگوں نے اس کو حرام بنا لیا. فرمایا حرام نہیں تھا اونٹ کا گوشت. جو لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت حرام تھا وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. فمن افترا علی اللہ الکذب، جو کوئی کہ باندھتا ہے اللہ پہ جھوٹ اس کے بعد وہی ظالم ہے. نتیجہ منکرین وہ ظالم ہے. یہ کہنے والے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے یہ اللہ پہ جھوٹ بول کے ظلم کر رہے ہیں. قل صدق اللہ، کہہ دیجیے اللہ نے سچ بات بتائی ہے. حقیقت یہی ہے جو اللہ نے بتا دی کہ اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا. اللہ نے سچی بات بتا دی. پیروی کرو تم ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر، اور ملت ابراہیم میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھایا. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حرام نہیں تھا. تو تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. مسلک ابراہیم علیہ السلام. ان اول بیت وضع للناس، رسالت پر دوسرے شبہ کا جواب. جی تم نبی ہو، نبیوں کا قبلہ تو بیت المقدس رہا ہے اور آپ کا قبلہ تو کعبہ ہے. سمجھ میں آ رہی؟ نبیوں کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے اور آپ کا قبلہ تو کعبہ ہے، تو آپ کیسے نبی ہیں؟ تو اس کا جواب ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے جو مکہ میں ہے. مکہ کے دو نام ہیں، اللہ تمہیں زیارت نصیب فرمائے ہمیں بھی. بکہ، مکہ، دو نام. بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے کو، مکہ کہتے ہیں ناف کو. بکہ کو بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو ان کی گردن ٹوٹ جاتی، یہ گردن کو توڑ دیتا ہے. اور مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ کا معنی ناف، اور ناف وسط میں ہے، اور مکہ بھی پوری دنیا کے وسط میں ہے، پوری کائنات کے بیچ میں ہے، درمیان میں. یہیں پر اللہ کی رحمت اور انوارات برستے ہیں تو چاروں طرف تقسیم ہوتے ہیں، پوری روئے ارض پر جاتے ہیں. مبارکہ فضائل بیت اللہ، نمبر 1 یہ برکت والا ہے. نمبر 2 ہدی للعالمین، جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. نمبر 3 اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے. منہا مقام ابراہیم. بھائی اس کے بنانے والے ابراہیم جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور خلیل، رب نے مال مانگا مال دے دیا، اولاد مانگی اولاد دے دی، گھر مانگا گھر دے دیا. آگ کے چیخے میں کود گئے، اور گھر ایسا کہ صفا اس میں، مروہ اس میں، مقام ابراہیم اس میں، مطاف اس میں، عرفات اس کے پڑوس میں، مزدلفہ اس کے پڑوس میں، مینا اس کے پڑوس میں. اور مقام یہ کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے. یہ نمبر 4 ہے فضائل میں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، نمبر 5 یہ ہے کہ یہیں حج ہوتا ہے، اور یہ سب سے پہلا گھر ہے، پہلا قبلہ ہے، پہلا کعبہ ہے. لوگ تو کہتے ہیں قبلہ اول بیت المقدس ہے، لیکن یہ غلط ہے. قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے، قبلہ اول تو کعبہ ہے. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا. یہ تو سب سے پہلا گھر. اور ابراہیم علیہ السلام تک پورے سلسلہ انبیاء کا قبلہ اور کعبہ یہی خانہ کعبہ رہا ہے. لہذا یہ اعتراض تمہارا غلط. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، فرضیت حج، اور لوگوں کے لیے اللہ پر بیت اللہ کا حج ہے. وہ شخص کے طاقت رکھے اس کی طرف راہ کی، جسے استطاعت ہو اس پہ حج فرض. وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی کہ کفر کرے، جس کسی نے کفر کیا، حج کا انکار کیا، منکر حج،
کا نتیجہ بس اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے او اہل کتاب، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ؟ یہ کہنا کہ بیت اللہ کعبہ کبھی نہیں رہا یہ تو کفر ہے، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو اور اللہ گواہ ہیں اس پر کہ تم کرتے ہو، یہ ان کی گمراہی کا بیان تھا۔ قل یا اہل الکتاب، یہ ان کے اذلال کا بیان ہے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اس کو جو تلاش کرتا ہے؟ کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اس کو جو ایمان لایا؟ تلاش کرتے ہو اس راہ میں کجی، حالانکہ تم مطلع ہو، حالانکہ تم مطلع ہو۔ اوس اور خزرج دو قبائل تھے، آپ جانتے ہیں عرب کے یہ مقامی قبیلے تھے۔ یہ دونوں قبیلے باہم متحارب رہے، جنگجو رہے۔ بعثت ہجرت کے وقت بھی تقریباً 40 سال سے ان کے مابین جنگ چل رہی تھی، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی، اسلامی اخوت ان میں قائم ہو، مسلمان ہو گئے، محبتیں قائم ہو گئیں، دشمنیاں مٹ گئیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا، یہ بھائی بھائی بن گئے۔ یہ ایک مجلس میں شیر و شکر ہو کر بڑے پیار اور بڑے محبت اور بڑی الفت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو گوارا اور برداشت نہ ہوا کہ اتنا اتفاق، اتنا اتحاد مسلمانوں میں، اتنی الفت۔ اس نے شماس بن قیس نامی ایک یہودی سے کہا کہ یہ لو اتنے پیسے، اور تم ذرا یہاں جہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں اوس اور خزرج کی برادریوں کے لوگ، یہاں تم بیٹھ کر ذرا وہ اشعار پڑھو جو ان کی جاہلیت کے جنگوں میں ایک دوسرے کے خلاف پڑھے گئے تھے، جس میں ہر ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے پر فتح یابی اور کامیابی کا ذکر تھا۔ تو وہ شعر پڑھنے لگا، اور جب شعر پڑھا تو اب قبائلی آگ بھڑک اٹھی اور اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ قریب تھا کہ ان میں جنگ ہو جاتی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ٹھنڈا کیا اور ان کے غصے کو ختم کیا اور ان کو بٹھایا۔ اس کی آیت اتری کہ اہل کتاب یہ اذلال والے عمل کیوں کرتے ہو، گمراہ کن اعمال کیوں کرتے ہو، کہ ایمان والوں کو اسلام سے روکتے ہو، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، حالانکہ جانتے ہو اور اللہ غافل نہیں اس سے کہ تم کرتے ہو تنبیہ، اللہ کو پتہ ہے تم جو کچھ کر رہے ہو۔ اے ایمان والو، اب یہ مقاطعہ اہل کتاب، ایسے منافقوں سے بائیکاٹ کرو، ان سے بائیکاٹ کرو، نالائقوں سے، یہ تمہارا نقصان کر دیں گے۔ اے ایمان والو، اگر اطاعت کرو گے تم ایک جماعت کی ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب یعنی منافقین و یہود کی اگر باتوں کو مانو گے، یردوکم، یہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر میں۔ وکیف تکفرون، اور کیسے تم کفر کرو گے حالانکہ تلاوت کی جاتی ہے تم میں اللہ کی آیات کی اور تم میں اللہ کے رسول ہے، قرآن تمہارے سامنے اتر رہا ہے، حضور تمہارے پاس موجود ہیں، کیسے کفر کرو گے ایمان والو؟ ان سے بائیکاٹ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر بائیکاٹ نہیں کرو گے میل جول رہے گا۔ کفار سے بائیکاٹ کا حکم کیوں دیا گیا؟ بائیکاٹ نہیں کرو گے، ان سے میل جول رہے گا، ان سے اٹھنا بیٹھنا رہے گا، ان سے پیار اور گھاٹ رہے گا اور ان سے تعلق رہے گا، تو ان کے
کچھ نہ کچھ اثرات تم پر منتقل ہوں گے. یہ فطری چیز ہے کہ آدمی جب کسی معاشرے میں رہتا ہے، کسی قوم کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کے تمدن، اس کی تہذیب اور ان کے رہنے سہنے کے طریقوں کے آہستہ آہستہ اثرات پڑتے ہیں. تو تم پہ اثرات پڑیں گے اور وہ اثرات گندے ہیں. ان اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے ان سے بیکار کر دو، ورنہ تمہاری گمراہی کا خطرہ. بالکل ایسے جیسے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہتے، عرصے تک رہتے رہے. یہاں بھی ہندو تھے. ہندو اور مسلم کا باہم اختلاط ہوتا تھا. اکٹھے اٹھنا، اکٹھے بیٹھنا، اکٹھے کھانا، اکٹھے پینا. یہ گھر مسلمانوں کا، یہ گھر ہندوؤں کا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوؤں کی بہت سی رسمیں مسلمانوں میں آ گئی. یہ قل خانی، یہ جمعرات، یہ چہلم، یہ برسی، یہ عرس، یہ سب رسومات ہندوؤں سے مسلمانوں میں آئیں. ہندو یہ سارے کام کرتے ہیں. میت کی تیسرے دن، 7ویں دن، جمعرات کو 40 دن کے بعد، سال کے بعد وہ تقریب کرتے ہیں. ان کا تو اعتقاد ہے کہ ہر جمعرات کو روح گار آتی ہے، سال کے بعد روح گار آتی ہے. وہ اپنے اوتاروں کے عرس بھی کرتے ہیں، لیکن ہیں بڑے ہوشیار، چالاک. نام عرس کا نہیں ہوتا، نام ان کا کچھ اور ہوتا ہے، ہندی نام ہے ان کے. چالاک یہ ہیں کہ وہ پیسہ ضائع نہیں کرتے. وہ ہر ایک کا الگ عرس نہیں کرتے. وہ ایک ہفتہ سال میں مختص کر لیتے، سب کو اکٹھے بھگتا دیتے ہیں، سب کو اکٹھے نمٹا دیتے ہیں تاکہ خرچہ کم ہو. یہ نہیں ہے کہ اب نوری لال کا میلہ ہے، یہ ابھی ختم ہوا تو پھر چھتن لال کا میلہ ہے، وہ ختم ہوا تو اب پیر کلب شاہ کا میلہ ہے، یہ ہمار دین شاہ کا میلہ ہے. مزار ہونا چاہیے، چاہے نیچے گدھا بھی دفن ہو، کچھ نہیں پتا. اس لیے اثرات پڑتے ہیں. تو قرآن نے کفار سے دوستی سے اس لیے منع کیا. ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارا تمدن الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے. یہ شرکت کو قبول نہیں کرتا، ملاوٹ کو قبول نہیں کرتا. ہم نے اپنے دین کو الگ تھلگ اور اس کا تشخص برقرار رکھنا. انگریز آیا تو اب انگریز کے اثرات ہم پہ چڑھ گئے. کون سا کام ہے انگریزوں والا جو اب مسلمان نہیں کرتے؟ یورپ کی تہذیب وہ ہمارے اندر آ گئی، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں. ایک زمانہ تھا کہ انگریز کا لباس کافروں والا لباس سمجھا جاتا تھا. میل جول سے یہ تعلق پیدا ہوتا ہے، نفرت ختم ہوتی ہے، پھر محبت آتی ہے. اب اس کے اثرات یہ کہ اکثر مسلمان وہی لباس پہنتے ہیں، اور تو اور مولوی پہننے لگ گئے، علماء پہننے لگ گئے پینٹ شرٹ. انگریز داڑھی منڈا تھا تو سب نے داڑھی منڈوانے کو فیشن سمجھ لیا. وہاں اوریانی آئی تو یہاں بھی اوریانی آ گئی. تو اس وجہ سے اللہ نے پیش بندی کر دی. ان کے اثرات کو روکنا ہے تو ان سے بیکاٹ رکھو، بس واجبی سے تعلق رکھو. اور واجبی تعلق میں نے صبح بتایا آپ کو، مدارات کا، مواسات کا، معاملات کا. ورنہ سلام، وہ وہاں رہیں تم یہاں نہ ہو. یہ نہیں کہ ان کے جنازوں میں پہنچ جاؤ، یہ نہیں ہے کہ تمہارا گھاٹ پیار شروع ہو جائے.
ہم نوالا ہم پیالہ بن جاؤ. اور ٹھیک ہے، اسی لیے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا اس آیت میں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ سے پھر تنبیہ کی کہ تم کفر کیسے کرو گے جبکہ دو تقاضے موجود ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حضور موجود ہیں. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوطی سے تھامتا ہے اللہ کے دین کو، باللہ سے مراد بدین اللہ، جو کوئی مضبوطی سے تھامتا ہے اللہ کے دین کو وہ رہنمائی کیا گیا سیدھی راستے کی طرف رابط. گزشتہ رکوع میں کفار کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے مقاطعہ کا حکم تھا. اس رکوع میں کفار کے اثرات کو روکنے کے لیے ایک داعی جماعت کی ضرورت کا بیان ہے. ایک داعی جماعت کی ضرورت کا بیان ہے. موضوع رکوع داعی جماعت کی ضرورت اور نتائج. دعوت دینے والی جماعت کی ضرورت اور اس کے نتائج. کفار نے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی، اللہ نے خبردار کیا اور ان کے بائیکاٹ کا حکم دیا. توجہ کریں، ان کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے، بچنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر ایک، ان کی شبہات کی پرواہ نہ کرو. نمبر دو، تقوی اختیار کرو. اور نمبر تین، اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرو. ان کی شبہات کی طرف توجہ نہ کرو، تقوی اختیار کرو، اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرو، اور دلوں کو نرم کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ دل جوڑو. اب ان چیزوں کو بیان کیا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. یہ پہلا قانون. اور نہ مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. کوشش کرو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہو، زندگی اسلام پہ ہو. نمبر دو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مضبوطی سے تھامو اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر. حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ دو احتمال. بعض علماء نے کہا قرآن. تین احتمال. بعض نے کہا قرآن، قرآن کو مضبوطی سے تھامو. بعض نے کہا دین. بعض نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو. دین میں تفرقے نہ کرو، اختلاف نہ ڈالو، لڑائیاں جھگڑے نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر تھی. تذکیر بِآلَاءِ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. نمبر تین، پھر اس نے جوڑا تمہارے دلوں میں، اس نے الفت پیدا کی تمہارے دلوں میں. پس ہو گئے تم اس کی مہربانی کے ساتھ بھائی بھائی، تم دوست بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، آگ کے گڑھے کے کنارے پر. شفا فعل بھی ہے، اسم بھی ہوتا ہے. یہاں اسم ہے. شفا یشفی شفاءً، وہاں فعل ہے. شفا یہاں اسم ہے، کنارہ. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، سو تمہیں چھڑایا اس سے. ایسے ہی اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم راہ پاؤ. شفقت خداوندی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ضرورت جماعت، ضرورت تبلیغ. ایک جماعت کی ضرورت ہے تبلیغ کے لیے. چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت
جو دعوت دیتے ہوں خیر کی طرف، الی الخیر سے مراد نیچے لکھ لو ایمان، ایمان کی دعوت دینے والی جماعت ہو، ایمان کی بھی دعوت دینی ہے، غیر مسلموں میں بھی کام کرنا ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں رہنا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، فرائض تبلیغی جماعت، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ امر بالمعروف کرتے ہوں اور منکر سے منع کرتے ہوں۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں اتفاق اور اتحاد کی دعوت یہ معروف ہے، اور اختلاف اور انتشار اور افتراق سے روکنا یہ نہی عن المنکر ہے۔ ایک جماعت ایسی ہو جو مسلمانوں کو باہم اتفاق اور اتحاد کی ترغیب دے اور تفرقے سے روکے۔ آج تو ایک ہی مسلک کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنائی ہوں، 15,000 جماعتیں ہیں، نام گنو صفحہ بھر جائے۔ خالی تمہاری دیوبندیوں کی کتنی جماعتیں ہیں؟ بیٹھ کے لکھنا شروع کرو، رجسٹر ختم ہو جائے، اتنی جماعتیں، جماعتیں در جماعتیں در جماعتیں در جماعتیں، آگے گروپ بنے ہو، ہر جماعت میں آگے پتہ نہیں کتنے کتنے گروپ بنے ہو۔ یہی ہماری ذلت کا سبب ہے، یہی ہماری ناکامی کا سبب ہے۔ دشمن ہم پہ چڑھ دوڑا ہے اور پوری امت مسلمہ کا یہی حال۔ اولئک و اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، یہ کامیاب ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر میاں صرف 6 نمبروں کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ تو پورا نظام ہے، دین کا پورا ایک نظام ہے۔ اور نہی عن المنکر اصل ہے جب آپ کے ہاتھ میں حکومت ہو، اس لیے کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ حکمرانوں کے لیے، وہ قوت نافذہ اپنے ہاتھ میں حاصل کرو جس کے ساتھ تم منکر کو روک سکو۔ 75 سال ہو گئے تمہیں مطالبے کرتے اور جلوس نکالتے، سود ختم کرو، شراب ختم کرو، جوا ختم کرو، ملک کا اقتصادی نظام ٹھیک کرو، عدالتی نظام ٹھیک کرو، عدل نافذ کرو، کوئی سنتا ہی نہیں۔ اور اگر اللہ تمہیں اقتدار دے دیں تو 2 منٹ کا کام ہے، صرف ایک آرڈر ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، 2 منٹ کا کام ہے۔ تو اصل تو روکنا یہ ریاست کی ذمہ داری، نہی عن المنکر یہ ریاست کی ذمہ داری۔ دوسرا درجہ ہے فبلسانہ، تیسرا درجہ ہے فبقلبہ، وذالک اضعف الایمان۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ آگے ان کے پاس کھلے دلائل، ممانعات از تشبہ اہل کتاب، اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرنے سے ممانعت از تشبہ اہل کتاب، انہوں نے اصول میں تفرقے ڈالے اور فروع میں اختلاف کیا۔ اولئک لہم عذاب عظیم، وہی ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب، ان فرقہ پرستوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، عذاب کب ہے؟ جس دن کے سفید ہوں گے چہرے اور سیاہ ہوں گے چہرے، رہے وہ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، یقال لہم، ان سے کہا جائے گا، یہ محذوف ہے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، پس چکو تم عذاب اس کے بسبب کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور رہے وہ کہ جن کے چہرے سفید ہوئے، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہوں گے۔
کن کے چہرے سفید ہوں گے اور کن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ ایک روایت میں صراحت آئی کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے، اللہ ان کو دوزخ میں ڈالیں گے، اور پھر ان میں سے جن کے عقائد کفر کی حد تک نہیں پہنچے ہوں گے اللہ ان کو نکالیں گے اور پھر نکال کر ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت اہل سنت کون ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، میرے اور میری صحابہ کی راہ پہ چلنے والے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، اس کا مصداق ایک تفسیر کے مطابق یہود ہیں، ایک تفسیر کے مطابق منافق ہیں، ایک تفسیر کے مطابق تمام کافر ہیں، ایک تفسیر کے مطابق بدعتی ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، صداقت قرآن، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، اور نہیں چاہتے اللہ ظلم کرنا جہان والوں پر، عدل انصاف باری تعالی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، دلیل توحید نمبر 5، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، جو کچھ کی زمینوں میں ہے، اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تمام امور رب۔ گزشتہ رکوع میں داعی جماعت کی ضرورت کا بیان تھا، داعی جماعت کی ضرورت کا بیان تھا۔ اس رکوع میں امت مسلمہ کے فریضے دعوت کا بیان ہے، امت مسلمہ کے فریضہ دعوت کا بیان ہے۔ موضوع رکوع امت مسلمہ کا فریضہ اور منافقین سے بائیکاٹ۔ ہاں جی، رکوع میں بھائی 3 چیزیں اللہ نے بیان کی۔ پہلی چیز بیان فرمائی کہ ساری امت مبلغ بن جائے، تبلیغ کرنے والی بن جائے ساری امت۔ دوسری بات، یہودی اس فرض کو نہیں نبھا سکے، لہذا تم ان کی جگہ لے لو، تبلیغ کرو، دعوت دو۔ اور نمبر 3، منافقین سے بائیکاٹ کرو، ان سے بچ کے رہو۔ یہ 3 چیزیں اس رکوع میں اللہ نے بیان کی۔ منافقین، یہود اس فریضے کو نہیں نبھا سکے، تم ان کی جگہ لو۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، فضیلت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، ظاہر کیے گئے ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، فرائض امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم حکم کرتے ہو نیکی کے ساتھ، نمبر 1، نمبر 2 منع کرتے ہو برائی سے، نمبر 3 ایمان لاتے ہو اللہ پر،
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر تھا. ترغیب اہل کتاب کو ترغیب دی جا رہی ہے تم ایمان لاؤ تو بہتر ہے. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. اقسام اہل کتاب کچھ ان میں سے مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں. اہل کتاب میں کوئی اچھے لوگ بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے. فرمایا کچھ ان میں سے مومن ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام، اسد اسید، سلمان فارسی، تمیم داری، عدی بن حاتم. یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں اور اکثر فاسق. لن یضروکم الا اذى. ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے تم کو مگر ستانے میں. تسلی مومنین، یہ تمہیں ستا سکتے ہیں اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اگر وہ تم سے قتال کریں یولوکم تو تم سے پیٹھ موڑیں گے، وہ تم سے پیٹھ پھیر کر پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے. اعلان مغلوبیت، پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. نتائج اہل کتاب، ڈال دی گئی ان پر رسوائی جہاں بھی پائے گئے مگر اللہ کی پناہ کی وجہ سے اور لوگوں کی پناہ کی وجہ سے. اس جملے پہ غور کرو. فرمائے ان یہودیوں پہ ذلت ڈال دی گئی، رسوائی ڈال دی گئی. اگر رسوائی سے بچیں گے تو دو وجہ سے. الا بحبل من اللہ، یا تو اللہ کی پناہ کی وجہ سے بچیں گے، اور اللہ کی پناہ ہے مومنین کی پناہ. مومنین ان کو پناہ دے دیں، یعنی مومنی اللہ کے قانون کے تحت یہ زندگی گزاریں، مسلمانوں کے قانون کے تحت یہ زندگی گزاریں. جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا ایک ریاست یہودیوں کی ایسی تھی جو مسلمانوں کے ماتحت تھی، انہوں نے عزت کے ساتھ زندگی گزاری. یا تو مسلمانوں کے زیر نگوں ہو کر یہ یہودی زندگی گزاریں، یہ ہے الا بحبل من اللہ. دوسرا ہے وحبل من الناس، یا لوگوں کے زیر نگوں ہو کر زندگی گزاریں. جیسے آج اسرائیل امریکہ کے زیر نگوں چل رہا ہے، امریکہ کا دم چل رہا ہے، ورنہ تو ذلت ہی ذلت. آج عالمی طاقتیں اس بین الاقوامی غنڈے سے ہاتھ اٹھا لیں، 10 منٹ میں مسلمان اس کو ٹھیک کر دیں اور مسجد اقصی لے لیں. فلسطین کے جو نہتے مسلمان ہیں ان کے پاس اسلحے کو بڑے اسلحے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسی جمع مردی کے ساتھ لڑتے ہیں، دستی اسلحے بناتے ہیں خود اپنے گھروں میں، گولے بناتے ہیں اپنے گھروں میں غلیل کی طرح اور مارتے ہیں یہودیوں کو. اور کہتے ہیں اتنا روب ہے ان غریبوں کا، ان مسکینوں کا اتنا روب ہے، ایٹم بم کی طرح لوگ ان سے ڈرتے ہیں، یہودی ان سے ڈرتے ہیں. وہ ایک پتھر بھی پھینک دے نا اسرائیل کی طرف تو چیخ و پکار شروع ہو جاتی، چیخ و پکار. یہ پچھلے سالوں میں جنگ رہی فلسطین اور اسرائیل کی. دنیا کی کوئی حکومت ان فلسطینیوں کے ساتھ نہیں، حتیٰ کہ ان کی اپنی حکومت بھی خلاف ہے. ان کی حکومت بھی امریکی دم چل رہا ہے، تو حماس کے لوگ وہاں لڑتے رہے. آپ یقین کریں اسرائیلی طیارے بمباریاں کر کے تہس نہس کر دیتے. اب ان کے پاس جہاز کوئی نہیں، طیارے کوئی نہیں، میزائل کوئی نہیں، ٹینک کوئی نہیں، تو وہ دستی اسلحوں کے ساتھ شیر کی طرح جب حملہ آور ہوتے، بالآخر اسرائیل کے گھٹنے انہوں نے ٹکوا دیے اور اپنی شرائط منوائی، تب جنگ بند کی. یہ دیکھو ذلت ہی ذلت ہے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس.
یہ قادیانی اور اسرائیلی یہودی، یہ دونوں امریکہ اور مغرب کا دم چھل رہا ہے، ان دونوں کے سر پہ دست شفقت ہے عالمی طاقتوں کا، ورنہ تو ان کے لیے ذلت ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور مڑے وہ اللہ کا غضب لے کر، اور ڈال دی گئی ان پر مسکنت، اپنے آپ کو بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اسباب ذلت یہ اس لیے کہ وہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق۔ کفر بھی کافی تھا، مزید قباحیت تو نبیوں کے قاتل ہیں بدبخت۔ 43 نبیوں کو ایک دن میں شہید کیا، 43 نبیوں، اور سینکڑوں ان کے امتیوں کو شہید کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس کے بسبب کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، مدح مؤمنین اہل کتاب، ان اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے، مدح مومنین اہل کتاب، نہیں ہے برابر اہل کتاب میں سے، نہیں ہے یہ سارے برابر، سارے یہودی برابر نہیں، سارے عیسائی برابر نہیں، اہل کتاب سارے برابر نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو قائم ہے دین پر، قائمتن علی الدین، دین پر قائم ہے۔ ان کی اوصاف نمبر 1، نمبر 2 تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات کو رات اور دن کے بیچ میں، رات کے بیچ میں۔ نمبر 3 اور وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، یسجدون کا معنی بولو نماز ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4 ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت پر۔ نمبر 5 امر بالمعروف کرتے ہیں۔ نمبر 6 نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ نمبر 7 ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں نیکی کے کاموں میں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحِينَ، نتیجہ منصفین اہل کتاب یہی نیک لوگ ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت اسد رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت اسید رضی اللہ عنہ جیسے۔ وما يفعلوا من خیر، نمبر اولئک من الصالحین نمبر 6 تھا، وما يفعلوا نمبر 7، اور جو کچھ کہ یہ کریں گے نیکی سے، فلن یکفروا، ہرگز نہیں انکار کیے جائیں گے اس کا، جو نیکی بھی کریں گے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا ثواب ضائع نہیں کیا جائے گا، اور اللہ خوب جانتے ہیں متقین کو۔ اب دوسرے گروہ کا ذکر، تھوڑے اچھے ہیں نا، زیادہ فاسق ہیں، اب فاسقوں کا ذکر۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان سے ان کے مال نہ ان کی اولادیں، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، من اللہ کا معنی ہوتا ہے من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے نہ اولاد بچائے گی نہ مال بچائے گا۔ اولئک اصحاب النار، نتیجہ یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جواب شبہ، جواب شبہ، جب یہ کہا گیا نا کہ یہ جو کافر ہیں اصحاب النار ہم فیہا خالدون، دوزخی ہیں، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اس پہ کچھ کافروں نے اعتراض کیا کہ ارے صاحب ہم دوزخی ہیں، ہم دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، ہم بھی تو نیکیوں پہ کام کرتے ہیں، ہم بھی تو صدقے کرتے ہیں، ہم بھی تو خیرات کرتے ہیں، ہم بھی تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم بھی تو تمہارے ملک میں آ کر سیلاب زدگان کو گھر بنا کے دیتے ہیں، زلزلوں کے علاقوں میں ہم سڑکیں اور گھر بنا کے دیتے ہیں، یہاں ہماری کتنی نیکیاں ہیں۔ پاکستان اس وقت این جی اوز کی لپیٹ میں ہے، اور یہ غیر حکومتی جماعتیں ہیں، مختلف ملکوں کی ایجنٹ ہیں، مختلف ملکوں سے یہاں آئی ہوئی ہیں، جیسے ایک یو ایس ایڈ ہے،
وہ تو کھلم کھلا کام کر رہی ہے پاکستان، یو ایس ایڈ امریکہ کی۔ اس طرح سینکڑوں این جی اوز یہاں رفاہی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو نلکے لگوا دیے، ٹیوب ویل لگوا دیتے ہیں، سڑکیں بنا دیتے ہیں، بیج دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، سپرے دیتے ہیں، غریبوں کو مکان بناتے ہیں آفت زدہ علاقوں میں اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہے اور جتنی بدعنوانی اور کرپشن ہے اس کے پیچھے یہ این جی اوز ہیں، اور ہیں اتنی بااثر کہ حکومت بھی ان کو نہیں نکال سکی، حکومت ان کو لگام نہیں چڑھا سکی۔ انہوں نے شروع کیا تھا ہاتھ ڈالنا، لیکن بالآخر عالمی پریشر اتنا تھا کہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تم ہمیں دوزخی کہتے ہو۔ اللہ نے جواب دیا، مثال اس کی کہ خرچ کرتے ہیں وہ اس دنیا کی زندگی میں مثل ہوا کی ہے، فیہا سرن، کہ اس میں سخت سردی ہے، پہنچے کسی قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، پھر ہلاک کر دے اس کھیتی کو، اور نہیں ظلم کیا ان پہ اللہ نے لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں جب پالا پڑ رہا ہو اور اوپر سے جمی ہوئی سردی گر رہی ہو تو وہی سبزی بچتی ہے جس کے اوپر چھتری ہو، ورنہ تو جل جاتی ہے۔ جس سال سردی زیادہ پڑے اور پالا زیادہ گرے، کورا کہتے ہیں ہمارے اس علاقے کی اصطلاح میں، تو باغات جل جاتے ہیں، سبزیاں کھیت جل جاتے ہیں، وہی بچتے ہیں جن کے اوپر چھتری ہو۔ فرمایا نیک اعمال کی چھتری ایمان ہے، اگر ایمان نہیں تو ایسا پالا پڑتا ہے کہ یہ کھیتی بچتی کوئی نہیں، سبزیاں اور یہ تمہارے صدقات اور خیرات، اس کے اوپر ایمان کی چھتری لاؤ پھر بچیں گے، ورنہ یہ نہیں بچتے۔ اس لیے فرمایا فَأَهْلَكَتْهُ، ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، مقاطع اہل کتاب، بائیکاٹ کرو ان سے، مت بناؤ بھیدی اپنے علاوہ کو، اے ایمان والو مت بناؤ بطانہ کا معنی بھیدی اپنے علاوہ کو۔ وجہ علت نمبر 1، نہیں کمی کرتے وہ تم کو فساد میں، خبالہ فسادہ، یہ تمہارے اندر فساد مچانے میں، تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، اس لیے ان کے زیادتیوں سے بچنے کے لیے ان سے بائیکاٹ ہو۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، مانتم، کہ کس قدر تمہیں مشقت میں ڈالیں، قد بدت البغضاء، یہ دوسری علت۔ تیسری علت، تاکہ ایک ظاہر ہو چکا بغض ان کے منہوں سے، کبھی کبھی ان کے منہوں سے تمہارے خلاف زہر آلود باتیں بھی نکل جاتی ہیں، آج بھی نکل جاتی ہیں، لیکن یہ تو تھوڑی سی نکلتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جس کو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ تو بڑھ کر ہیں۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، فسادی ہیں، تمہیں فساد پھیلاتے ہیں، تم سے بغض رکھتے ہیں، تمہیں مشقت میں ڈالتے ہیں، تکلیف تمہیں پہنچاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں بھی تمہارے خلاف بغض ہے، ان سے بچ کے رہو، تاکہ کھول کھول کے بیان کی ہم نے تمہارے لیے آیات، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولائی، نمبر 4، علت نمبر 4، خبردار تم ہی وہی لوگ ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تنبیہ اہل ایمان، یہ میں نے مثال لکھوائی تھی آپ، تنبیہات میں، سلاسل سبع میں،
تنبیہ ہے اہل ایمان، اور جنہوں نے جو شروع میں پہنچ گئے تھے نا، یہ باتیں انہیں کو سمجھ میں آئیں گی، جو دیر سے آئے ہیں ان کے اوپر سے گزریں گی۔ ہم نے اس پہ بڑی محنت کی تھی جو مقدمہ پڑھایا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ نمبر 4، اور تو نمبر 5، اور ایمان لاتے ہو تم سب کتابوں کے ساتھ، اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ تم تو ان کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہو، وہ تمہاری کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، وہ نعرے لگاتے ہیں اسلام زندہ باد، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں جاتی ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے، تمہارے منہ پر تو تمہارے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر انگلیاں کاٹتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اسلام کی شان و شوکت برداشت نہیں ہوتی، اسلام کی ترقی برداشت نہیں ہوتی، ریاست اسلامی ریاست کی ترقی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، مر جاؤ اپنے غصے میں، مر جاؤ اپنے غصے میں۔ اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے، تم منافقت کر کے ہم سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، علت نمبر 6، کس کی علت کے بائیکاٹ کرنا ہے ان سے، ان کو بھیدی نہیں بنانا۔ چھٹی وجہ، اگر تمہیں اچھائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے۔ تم کھڑے ہو جاؤ اپنے پاؤں پر، قرضے لینے چھوڑ دو، تمہارے ملک سے نکل آئے پیٹرول، تم بنا لو ایٹم بم، ان کو موت آ جاتی ہے، یہ تمہارا اقتصادی بائیکاٹ کر دیتے۔ جب پاکستان نے ایٹم بم بنایا نا تو یہ پورا عالم کفر ان پہ لرزت آ رہی ہو، اور اقتصادی پابندیاں لگا دی تھی انہوں نے مسلمانوں پر، پاکستان پر، اور اس وقت پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کھڑا تھا۔ آج جب اس پہ برا وقت آیا تو تمہارے حکمران سوچتے ہیں کیا کریں جی، پارلیمنٹ سے پوچھو، نمک حرام ہو، اب تک تو کھا رہے ہو سعودیہ کو، تمہیں شرم نہیں آتی، ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو۔ جب تمہیں پھانسی لگ رہی تھی تو بچایا تو تمہیں سعودیہ نے تھا، وہی تمہیں لے گیا تھا جہنم کے دمبوں کو، اسی نے اپنے اندر ٹھہرایا تھا، اور آج کہتے ہیں جی پارلیمنٹ سے پوچھیں گے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ سعودی عرب نے تمہارا ساتھ دیا، پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا تھا پاکستان کا، کب؟ جب ایٹم بم بنا تھا۔ یہ کوئی تھوڑی کامیابی نہیں ہے ایٹم بم کا بن جانا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ دنیا میں چند ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے، جو ایٹمی قوتیں، اور اسلامی ملکوں میں ایٹم بم کسی اور ملک کے پاس نہیں، صرف آپ کے پاس ہے۔ 56 اسلامی ممالک ہیں، ملائیشیا کے پاس بھی نہیں ہے، جو مضبوط ملک ہے، آپ کے پاس ہے۔ اور اس وقت جب بائیکاٹ کیا سب نے تو آپ کے ملک کا نظام سعودیہ کے پیسے سے چلا، آج اس بیچارے پر برا وقت آیا ہوا، اس لیے وفا کرنا بھی سیکھو۔ آگے چلیں گے، اگر تمہیں پہنچے کوئی اچھائی تو ان کو بری لگتی ہے، نمبر 7، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ، تمہیں کوئی پریشانی آ جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میاں ان سے بائیکاٹ کرو، یہ یاری لگانے کے قابل نہیں ہیں، یہ وفادار نہیں ہیں، یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ جفادار لوگ ہیں۔ باقی پریشان بھی نہ ہو، وہ ان کے مکر سے بچنے کے لیے 2 نسخے اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں دے رہا ہوں، ان کو اختیار کرو، یہ تمہارا تن کا بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، تمہارا بال بھی نہیں ٹیڑھا کر سکیں گے۔ 2 کام کرو، کیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو،
وتتقو اور تقوی اختیار کرو، نہیں نقصان پہنچا سکے گی تم کو ان کی تدبیر کچھ بھی۔ یہ مٹی کے پتلے ہیں سب، کفر کے لشکر، کچھ بھی نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بشرطے کہ تم اپنے اندر صبر اور تقوی پیدا کرو۔ یہ کامیابی کے اصول ہیں مومنین کے لیے۔ بے شک اللہ اس کے ساتھ جو یہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والے ہیں رب۔ ابھی فرمایا کہ تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو کفار تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب اسی کے دو نمونے پیش کر رہے ہیں، دو نمونے پیش کر رہے ہیں۔ موضوع رکوع، مقاطعہ کفار کی تاکید اور اس پر دو واقعات۔ اس پر دو واقعات۔ اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو تمہیں کفار کا مکر، تدبیر، نقصان بولو نہیں۔ ایسے ہی فرمایا ان سے بائیکاٹ کرو۔ اب اس کے دو نمونے ہیں، تم نے صبر کیا، تقوی کیا، اختیار کیا اور کفار سے بائیکاٹ کیا، بدر میں تمہیں کامیابی ملی۔ دوسرا نمونہ احد میں تم نے صبر، تمہارے صبر میں کمی آ گئی، تقوی میں کمی آ گئی، منافقین شروع میں تمہارے ساتھ رل گئے، شامل ہو گئے، تو باوجود تیاری کے تم جنگ ہار گئے، اور بدر میں باوجود تیاری نہ ہونے کے 8 تلواروں، 2 گھوڑوں، 2 زیروں، 70 اونٹوں کے ساتھ تم جیت گئے۔ یہ دو نمونے پیش کیے اللہ نے۔ چنانچہ پہلا نمونہ بدر کا جس کا صبح ذکر کیا تھا، بدر میں کمزور تھے، تم نے تقوی اور صبر دکھایا، کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ پروپیگنڈے ہوئے، لوگوں نے کہا کہ 30,000 کا لشکر آ رہا ہے مشرکین کا پیچھے، تو اللہ نے فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ کیا ہوا؟ 3,000 کافروں کو آنے دو، ہم 3,000 فرشتے اتاریں گے۔ انہوں نے کہا کہ قرظ ابن جابر فیاری 2,000 کا لشکر اور لے کے آ رہا ہے، 5,000 ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تو کیا ہوا؟ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ ہم 5,000 فرشتے اتاریں گے نشان لگائے ہوئے۔ اللہ آپ کو ایک فرشتہ بھیج دیں کافی ہے، 5,000 کیوں بھیجیں گے؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ ہم اپنے نبی کے صحابہ کو مطمئن کرنے کے لیے لشکر بھیج رہے ہیں، ورنہ تو ہمارا ایک ہی فرشتہ کافی ہے سب کو۔ لیکن نہ 3,000 کا لشکر آیا ان کا، نہ 5,000 کا، اللہ نے بھی 1,000 فرشتے بھیجے، 1,000 اللہ نے فرشتے بھیجے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ 1,000 فرشتے اللہ نے بھیجے۔ تو بدر میں ملی کامیابی، 70 کافر گئے مارے، بچوں نے، چھوکروں نے مارا کفر کے سردار کو، ابو جہل کو۔ او گیا ابو جہل بھی، گیا عتبہ بھی، گیا شیبہ بھی، گیا امیہ بھی، اور بڑے بڑے چودھری اور وڈیرے اور سردار اور متکبر جنہیں اپنی سرداری اور اپنی دولت پر ناز تھا، پھس ہو گئے۔ اور باقی جو 70 تھے
وہ ایسے پکڑے اور گرفتار ہوئے کہ پیچھے سے ان کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے تھے. کرتے ان کے اتروا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھو ان کی مشکیں، کس دو پیچھے. جا رہی ہیں مشکیں کسی ہوئی ہیں اور مسلمان ان کو ہانک کے لے کے جا رہے ہیں مدینہ کے بازار میں، جیسے ایک چرواہا 100 بکریوں کا ریوڑ ہانک کے جا رہا ہوتا ہے. ان سب کو ہانک کے جا رہے ہیں. ہائے 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 ہائے، ایک نظارہ تھا، دنیا دیکھ رہی تھی. اور مکہ کے چودھری اور مجاور اور سجادے نشین اور گدی نشین بیت اللہ کے چہرے اترے ہوئے، کرتے اترے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے اور جا رہے. ایسی مدد آئی اللہ. دھاک بیٹھ گئی عرب میں، دھاک، انہونا کام ہو گیا. یہ ہو گیا، ابو جہل مارا گیا، عتبہ شیبہ مارا، 70 مارے گئے. ایسی شکست فاش، دانت کھٹے کر دیے مسلمانوں. منافق ایک بھی نہیں تھا. اور جب احد کا مرحلہ آیا، وہ جو مال تجارت لے کر گئے تھے ابو سفیان، اس میں جتنا منافع آیا، شکست ایسی تھی کہ ان سے برداشت نہ ہوئی. ابو سفیان نے تو قسم اٹھا لی، نہ کنگھی کروں گا، نہ تیل لگاؤں گا، نہ غسل کروں گا جب تک کہ بدر کا بدلہ نہیں لے لوں گا. اور پھر وہ پیسہ جمع کیا، رکھ لیا انتقام کے لیے. انتقام لینا ہے، اب ہمارا ایک ہی کام، انتقام انتقام. انہوں نے نعرہ لگا دیا. لو جی 1 سال کے بعد اچانک وہ چڑھ دوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اس وقت پتہ چلا جب قریب آ گئے. صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں. زیر مدبر عمر رسیدہ صحابہ کی رائے تھی مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں. 3000 کا لشکر لے کے آ رہا تھا وہ. اور عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی. اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زندگی کا تجربہ ہے، ہم نے جو جنگ مدینہ میں رہ کے لڑی ہم وہ جیتے، جب باہر جا کے لڑی ہم ہارے، یہیں رہو. لیکن کچھ نوجوان صحابہ تھے. یہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، جن کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوتا، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. قائد ادھر گئے جنت میں اور یہ پتہ نہیں کہاں چھپ گئے، پتہ نہیں کہاں چھپ گئے. جھلینے نہ نسلوں، اب نظر نہیں آتے. اب پولیس والے کہتے ہیں نہ ہمارا نہ خدا سے تعلق ہے، نہ رسول سے تعلق ہے، نہ ابو بکر عمر سے تعلق ہے، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں. ایسے بھی لڑکے ہیں. تو نوجوان صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم بدر میں نہیں جا سکے تھے، آج ہم اپنی شجاعت اور اپنی بہادری دکھائیں گے اور باہر نکل کر میدان میں پہلوانوں کی طرح لڑیں گے. آپ نے ان کے جذبات کا خیال کیا، ان جوانوں کے جذبات کا خیال کیا. گھر تشریف لے گئے، زیرہ پہنی، جمعے کا دن تھا، واپس تشریف لائے. جوانوں کو اب احساس ہوا کہ ہم نے تو زیادہ اصرار کیا حضور پر. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، آپ جو مناسب سمجھے فیصلہ کر. آپ نے فرمایا نبی جب زیرہ پہن لے تو پھر بغیر لڑے اتارا نہیں کرتا، چلو. احد چلے گئے. ایک طرف مشرکین مکہ پڑاؤ ڈال چکے تھے، ایک طرف مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا. ایک درہ تھا پیچھے سے. مدینہ 3 طرف سے محفوظ تھا، صرف ایک طرف سے خطرہ تھا، وہاں ایک درہ تھا. آپ نے 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا. فرمایا فتح ہو یا شکست ہو تم نے اس کو نہیں چھوڑنا. عبداللہ بن جبیر کو امیر بنایا. اب 1000 کا لشکر پیغمبر لے کے چلے شوال میں. عبداللہ بن ابی نے راستے میں یہ کہہ دیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، لہذا ہم جا رہے ہیں. لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ کوئی جنگ ہے؟ اگر جنگ ہوتی تو ہم لڑتے. ہم جا رہے ہیں واپس. وہ اپنے 250 منافقوں کے ساتھ الگ ہو گیا. اب باقی بچے
300 کے ساتھ الگ ہو گیا، باقی بچے 700، مسلمان 700، کفار 3000۔ آمنا سامنا ہوا، مقابلہ ہوا، مسلمان جیت گئے، کفار کا لشکر بھاگ گیا۔ مسلمان غنیمت جمع کرنے لگے تو وہ درے کے جو 50 تھے ان میں سے اکثریت نے کہا کہ اب تو جنگ جیت چکے، لہذا اب ہم غنیمت جمع کریں، لڑائی کا ثواب حاصل ہو گیا، اب خدمت کا ثواب حاصل کریں، اس لیے کہ جمع کرنے والے کو کچھ زیادہ نہیں ملتی، جمع کرنے والے کو بھی غنیمت اتنی ملتی ہے جتنی باقیوں کو ملتی ہے۔ راجل کے لیے 1 حصہ، فارس کے لیے 2 حصے، آپ نے پڑھا کتاب الجہاد۔ لیکن امیر نے منع کیا کہ حضور نے روکا تھا تم نہ جاؤ، امیر کی نافرمانی کی گئی، نرسیان امیر ہوا۔ بس پھر کیا ہوا کہ خالد بن ولید کی عقابی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہے، پلٹ کر حملہ کیا، 10 صحابہ موجود تھے، سارے شہید ہو گئے، اور اچانچیک پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمانوں کو کچھ سمجھ میں نہ آئی، پاؤں اکھڑ گئے، ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے، اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کی لاش کے مسلے ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بڑی زخم پہنچی مسلمانوں کو، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ ہوا، حتیٰ کہ حضور کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ تو فرمایا اس میں تمہارے تقوی میں کمی آئی، تم نے امیر کی اطاعت نہیں کی، اس لیے فتح شکست میں بدل گئی۔ منافق شروع میں تمہارے ساتھ لگے رہے، اس لیے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اب ان 2 نمونوں کو بیان کر رہی ہیں، اور پھر آگے شکست احد کے اسباب اور وجوہات اللہ بیان کرتے رہیں گے، تسلی بھی صحابہ کو ساتھ ساتھ دیں گے، اللہ ان کی معافی کا اعلان بھی کریں گے، مرض بھی بتائیں گے، علاج بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ چلے اپنے گھر سے، کس کے گھر سے؟ من اہلک سے مراد مفسرین کہتے ہیں حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، تو عائشہ اہل بیت ہوئی نا اس آیت کے تحت، نہیں سمجھے بات، حضرت عائشہ کو اہل بیت کہا گیا۔ آپ اپنے اہل سے چلے، اپنے گھر والوں سے چلے، ٹھکانہ دیتے تھے مومنین کو، مقاعد للقتال، قتال کے ٹھکانے کے طور پر۔ یہ بدر کی بات ہے، یہ احد کی بات ہے، احد کی، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یہ اشارہ ہے غزوہ احد۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب قصد کیا تم میں سے 2 جماعتوں نے کہ وہ ہمت ہار جائیں۔ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کے ساتھ واپس جانے لگا نا، تو 2 مسلمانوں کے قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کو بھی ذرا خیال آنے لگا کہ ہم بھی چلے جائیں، ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کو سنبھالا۔ اللہ ولیہما، اللہ ان کے ولی تھے، اللہ پہ چاہیے بھروسہ کرے ایمان والے، تسلی مومنین۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، نمونہ نمبر 2، پہلا نمونہ تھا اِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ دوسرا نمونہ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، اور تم کمزور تھے، سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر اختیار کرو، طریق کامیابی۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں کافی نہیں کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے منزلین جو اتارے گئے ہوں؟ بلا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور آ جائیں تمہارے پاس، من فورہم، ان کے جوش و خروش سے۔ فور کا معنی میں نے کیا جوش و خروش، اور قرز ابن جابر فیہری کا لشکر بھی اگر آ گیا جوش و خروش سے، اس سے یمددکم، تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 نشان لگائے ہوئے فرشتوں کے ساتھ۔ مسومین، ایک معنی وردی والے، ہاں وردی پہنے ہوئے فرشتے آئیں، اور وہ وردی کیا تھی؟ سفید پگڑی، بولو کون سی؟ سفید پگڑی۔
وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا اس امداد کو اللہ نے مگر تمہاری خوشخبری کے لیے، ہو ضمیر راجع بسو امداد، اور تاکہ مطمئن ہو تمہارے دل اس کے ساتھ۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی جانب سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، یا اللہ مدد، بس۔ حسر نصرت فی ذات اللہ، نصرت اللہ کی ذات میں بند ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ حسر نصرت فی ذات اللہ، لیقطع طرفا، حکمت غلبہ، تاکہ ختم کرے ایک جماعت کو کافروں کی، یا ان کو ذلیل کر دے، پھر لوٹیں وہ رسوا ہو کر۔ اللہ نے تمہیں فتح دی تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ختم کر دے، یا ان کو کم از کم شکست دے دے، پھر وہ رسوا ہو کر لوٹے۔ لیس لک من الامر شیء، عود قصہ احد، اب قصہ احد کی طرف واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک احد میں شہید ہو گئے، اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور ان کے لیے بددعا فرمائی۔ اس پر یہ آیت اتری، نہیں ہے معاملہ آپ کے لیے، آپ مختار کل نہیں ہیں، مختار کل اللہ ہے۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے معاملے سے کچھ، نفی مختار کل از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے آپ کے لیے معاملے سے کچھ۔ او یتوب علیہم، او الا ان کے معنی میں ہے مگر یہ کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے اگر وہ اسلام لے آئیں۔ ان اسلم و معذوف ہے، یہ مسلمان ہوں گے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، پس تحقیق وہ ظالم ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دیں آپ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ بھی دلیل توحید، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، جو کچھ کی زمین میں ہے، بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے۔ ربط پہلے صبر اور تقوی کا بیان تھا، اب تقوی کو زائل کرنے والی چیزوں کا بیان ہے، تقوی کو ختم کرنے والی چیزوں کا بیان ہے۔ اور ان میں بڑی چیز ہے سود، ربا، موضوع رکوع، حرمت ربا، اور اوصاف متقین۔ یہ لکھ لو، پھر ایک بات سمجھو، بڑی مزیدار بات۔ ہمارے امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقتہ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رکوع کا موضوع ہے واقعہ احد کی جو اصل لغزش ہے اس کا بیان، واقعہ احد کی جو اصل لغزش ہے اس کا بیان، واقعہ احد میں کیا لغزش ہوئی اس کو بیان کیا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا واقعہ احد میں سود کھایا گیا تھا؟ بعض نادان مفسرین نے، نام نہاد مفسرین نے یہ بات لکھ دی،
مودودی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ احد کے واقعے کے بعد سود کا ذکر اس لیے ہے کہ کچھ صحابہ نے نعوذ باللہ سودی کام کیا ہوا تھا، اس وجہ سے احد میں شکست ہو گئی. یہ بالکل غلط ہے، صحابہ کی توہین ہے. یہ کہنا کہ سود کی حرمت کے بعد صحابہ نے سود کھایا ہوا تھا، یہ صحابہ کی توہین ہے. حضرت لاہوری ایک اور بات فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ربا سے اصطلاحی ربا مراد نہیں ہے، ربا سے لغوی ربا مراد ہے. اور لغوی ربا کہتے ہیں زیادتی کو، بڑھوتی کو. لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ بڑھے لوگوں کے مال میں، تو ربا بڑھوتی کو کہتے ہیں. ہر معاملے میں حضرت فرماتے ہیں زیادتی ناجائز ہے. یہاں اصطلاحی سود خاص نہیں ہے، ہر معاملے میں زیادتی بولو ناجائز. چنانچہ فرمایا کہ احد میں جب بعض مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور ان کا مسلح کیا گیا تو مسلمانوں نے کہا ہم ایک کے بدلے انتقام میں 2 قتل کریں گے اور 2 کا مسلح کریں گے. ہم ایک کے بدلے 2 کا مسلح کریں گے. تو ہم فرماتے ہیں یہ شکست کا سبب بنا. یہ بھی ربا تھا، یہ بھی زیادتی تھی. اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری لغزشیں ہیں جو شکست کا ذریعہ بنتی ہیں. اس لیے میدان جنگ میں بھی انصاف سے کام لو، عادل سے کام لو، ہوش سے کام لو اور صحیح فیصلے کرو. بات سمجھ شریف میں آئی کہ نہیں؟ تو ربا سے مراد اصطلاحی ربا نہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ زیادتی کے معنی. دیکھو اے ایمان والو، مت کھاؤ سود دگنا چگنا. یہ قید اتفاقی ہے، اضافہ مضافہ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی شریعت میں تو دگنا سود مرکب حرام ہے، سود بسیط حرام نہیں ہے. اور سود مرکب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے سود پہ کوئی چیز لی کہ سال کے بعد پیسے دوں گا، اتنے دوں گا، نہ دے سکا تو اگلا کہتا ہے کہ اب تم اگلے سال دو گے لہذا سود اتنا لگ جائے گا. پھر نہ دے سکا تو اب اتنا سود لگ جائے گا، اب اتنا سود لگ جائے گا. اس کو کہتے ہیں مرکب سود. اس لیے میں نے بتایا یہ قید احترازی نہیں، اتفاقی ہے. اصل سود کی حرمت بیان کی جا رہی ہے، لیکن عام طور پہ چونکہ سود دگنا چگنا بھی کھاتے تھے اس لیے اضافہ مضافہ کہہ دیا. اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار، اصول کامیابی. اور ڈرو تم آگ سے، وہ کہ تیار کی گئی کافروں کے لیے. اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ. وسارعوا الی مغفرۃ، اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو ہونے والی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جنتوں کی طرف کہ اس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی؟ عام طور پہ عرض کم ہوتا ہے، طول زیادہ ہوتا ہے. لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے. آپ نے جس کپڑے کا سوٹ بنایا اس کا عرض ہوگا 6 میٹر، 6.5 میٹر 7 میٹر. اس کا طول ہوگا 6 میٹر 7 میٹر اور عرض ہوگا 1 میٹر 1.25 میٹر. تو جب یہ عرض ہے تو طول کتنا ہوگا؟ پھر آسمان اور زمین کے برابر جو چوڑائی ہے، بےایمانہ ہے کہ مخلوق کے ذہن میں سب سے بڑی چیز آسمان اور زمین ہے، ورنہ نہ جانے کتنی اس کی طوالت ہے اور کتنی اس کا عرض ہے. الذین ينفقون فی السراء. اب متقین کی اعلیٰ قسم کا بیان ہے. اعلیٰ قسم متقین کے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، خوشی میں بھی، والضراء، تنگی میں بھی، فراغت میں بھی اور تنگی میں بھی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دوسری وصف والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. تیسری وصف لوگوں کو درگزر کرتے ہیں.
اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، یہ متقین کی ادنا قسم، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں گناہ کا کام، فاحشہ گناہ کا کام، کبیرہ گناہ، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، صغیرہ گناہ، ذکر اللہ، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، پھر وہ استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے۔ اور کون ہے جو بخشے گناہوں کو سوا اللہ کے؟ مغفرت بھی اللہ کی ذات میں بند ہے، اور نہیں اصرار کرتے وہ اس پر جو کیا، یعنی گناہ پر وہ جمتے نہیں ہیں، توبہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، گناہ پہ جمتے نہیں ہیں، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ یہ بھی متقین ہیں، ان سے گناہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی تو فوراً ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہ کو معاف کرنے والا اللہ ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرہ، انجام متقین وہی ہیں کہ ان کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کی جانب سے، اور باغات ہیں چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور بہترین ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، تذکیر بایام اللہ، زمانہ ماضی کے کو یاد دلایا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے۔ تحقیق گزر گئی تم سے پہلے، سنن، گزر گئے تم سے پہلے واقعات یا جماعتیں، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر گئے، سو چلو زمین میں، پھر دیکھو کیسے تھا انجام جھٹلانے والوں کا۔ درس عبرت، ھذا بیان للناس، صداقت قرآن، یہ ہے لوگوں کے لیے بیان، وہدن، اور ہدایت ہے علم میں، وموعظۃ، اور نصیحت ہے عمل میں۔ قرآن علم کے لحاظ سے ہدایت ہے، عمل کے لحاظ سے نصیحت، متقین کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اعادہ مضمون احد، اب پھر احد کا مضمون آ گیا، اور تسلی مومنین۔ ولا تہنوا، نہ کم ہمت بنو، نہ غمگین ہو، تم بلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم قرح، اگر پہنچا تم کو زخم، تو تحقیق پہنچا کفار کو زخم اس جیسا، اگر پہنچا تمہیں زخم، آگے فصبروا، جزا معذوف ہے، صبر کرو، اس لیے کہ کفار کو بھی تو اس جیسا زخم پہنچا، کب؟ بدر میں۔ اگر آج تم احد میں زخمی ہو تو کل تم نے کفار کو بھی، قوم سے مراد کفار کو بدر میں زخم لگایا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن اللہ پھیرتے رہتی ہیں لوگوں کے درمیان، فتح و شکست آتی جاتی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، دوسری حکمت، یہ پہلی حکمت تھی یمسسکم قرح، تاکہ اللہ ظاہر کرے ایمان والوں کو، تاکہ اللہ ظاہر کرے، بولو نا، ایمان والوں کو، ایمان والے ظاہر ہوں، قربانی دینے والے ظاہر ہوں۔ نمبر 3، اور بنا لیں تم میں سے شہید۔ کل تک دعائیں بھی تو بہت مانگی تھیں، اللہ شہادت کی موت دے، شہادت کی موت دے، تو اللہ نے چاہا تم میں سے کچھ شہید بھی بنا لیں، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ نمبر 4، اور تاکہ مٹا دیں اللہ ایمان، تاکہ پاک کر دیں اللہ ایمان والوں کو اور مٹا دیں کافروں کو، اللہ ایمان والوں کو گناہوں سے پاک کر دیں۔ لیمحص یطہر من الذنوب، تاکہ اللہ ایمان والوں کو گناہوں سے پاک کر دیں، اور کافروں کو۔ اب سوال ہوا کہ ہارے تو مسلمان، کافر تو جیتے ہیں، تو کافر کیسے مٹے؟ نہیں سمجھے بات؟ احد کی شکست کے اسباب میں یہ ارشاد فرمایا کہ احد میں تم اس لیے ہارے تاکہ کافروں کو اللہ مٹا دے۔ بھئی ابھی تو ہم مٹے ہیں، تو کافر کیسے مٹے؟ تو جواب یاد رکھو، کافروں کے مٹانے کی صورت یہ ہے کہ احد میں وہ جیتے، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی، آئندہ پھر سے تیار ہو کر وہ جنگ میں آئیں گے، اور پھر اللہ ان کو مٹائیں گے۔
آئندہ سے پھر وہ مقابلے میں آئیں گے تو اللہ ان کو مٹائیں گے، یا اللہ کا قہر ان پر آئے گا اور وہ مٹ جائیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تنبیہ مومنین، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور نہیں ظاہر کریں گے اللہ تم میں سے جہاد والوں کو، اور نہیں ظاہر کریں گے صبر والوں کو؟ ہاں پتہ چلے گا کون صبر والا ہے، کون بے صبر ہے، کون مجاہد ہے، کون بھاگ جانے والا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، یہ تو ظاہر ہوگا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تحقیق تم آرزو کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم ملو اس موت کو، سو تم نے اس کو دیکھ لیا اس حال میں کہ تم نظر کر رہے تھے، خود ہی تم موت مانگتے تھے، شہادت مانگتے تھے، اب تم نے دیکھ لی۔ اور اب پہلے بھی غزوہ احد کی شکست کے اسباب کا بیان تھا، اب بھی غزوہ احد کی شکست کے اسباب کا بیان ہے۔ موضوع رکوع، اللہ کے بھروسے پر کام کرو، کسی مقتدا کے اعتماد پر نہیں، اللہ کے بھروسے پہ کام کرو، مقتدا کے اعتماد پر نہیں۔ بھائی غزوہ احد میں شیطان نے یہ خبر مشہور کر دی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر کا پھیلنا تھا کہ مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی، بہت سے مسلمانوں نے ہتھیار پھینک دیے، بہت سو نے پہاڑوں کی طرف رخ کر لیا کہ حضور نہیں رہے تو اب زندگی کا کیا فائدہ۔ اس پہ اللہ نے یہ فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول۔ تنبیہ مومنین، حضور بھی ایک رسول ہیں، تاکہ گزر چکے آپ سے پہلے بہت سے رسول، کیا اگر آپ وہ فوت ہو گئے، یہ شہید کر دیے گئے، پلٹ جاؤ گے الٹے پاؤں؟ اور جو کوئی کہ پلٹ جائے گا الٹے پاؤں ہرگز نہیں نقصان دے سکتا اللہ کو کچھ، اور اللہ بدلہ دیتے ہیں قدردانوں کو مجازات اعمال۔ بالفرض حضور شہید بھی ہو جاتے تو تم دین پہ قائم رہو، یہی فرمایا گیا کہ اللہ کے بھروسے پر دین کا کام کرو، مقتدا پر اتنا اعتماد نہ کرو کہ اگر مقتدا نہ رہیں تو کام چھوڑ دو، نہیں، کام پھر بھی تم نے کرنا ہے، اللہ کے بھروسے پر کام کرو۔ حضور نے ایک دن جانا ہے، دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا پھر تم مرتد ہو جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ تو یہ خبر تو جھوٹی تھی، سچی بھی ہوتی تو تمہیں تب بھی جمنا تھا اور تب بھی تمہیں لڑنا تھا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ترغیب جہاد، اور نہیں ہے کسی جی کے لیے مناسب کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے، لکھت ہے مقرر، کسی کو موت وقت سے پہلے نہیں آنی، اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ من یرید ثواب الدنیا، جو کوئی کہ چاہتا ہے دنیا کا بدلہ ہم اس کو دیتے ہیں اس سے، اور جو کچھ کہ چاہتا ہے آخرت کا بدلہ ہم دیتے ہیں اس سے۔ طالبین دنیا و طالبین عقبہ کے نتائج ہم بدلہ دیتے ہیں قدردانوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یہ مضمون ہے تشجیع قتال کا، قتال کے لیے ابھارا جا رہا ہے، قتال کے لیے ابھارا جا رہا ہے، تشجیع قتال کا مضمون ہے۔ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول۔ ہاں بہت سے نبی قتل کیا ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے، قتال کیا ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے، اللہ والی جماعتوں نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ تو جہاد بڑا مقدس فریضہ ہے، اللہ کے نبیوں نے جہاد کیا، اللہ والوں نے جہاد کیا۔ فما وہنوا، نہ وہ بزدل ہوئے،
لما اصابہم، اس کی وجہ سے کہ ان کو پہنچا اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، نہ وہ دبے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، عمل کے پختہ نکلے وہ لوگ، نہ جھکے نہ دبے، نہ کمزور ہوئے نہ بزدل ہوئے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا، عمل کے بھی پختہ تھے، بات کے بھی پختہ تھے۔ اب بات کی پختگی نہیں تھی ان کی بات، مگر انہوں نے کہا اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ۔ ادعیہ مجاہدین، یہ مجاہدین کی دعائیں ہیں، اے ہمارے رب بخش تو ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارا حد سے تجاوز کرنا ہمارے معاملے میں، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور مدد کر تو ہماری کافر قوم پر۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، نتائج مجاہدین، سو اللہ نے ان کو دیا دنیا کا بدلہ اور آخرت کا اچھا انجام، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں محسنین کو، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں محسنین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جب آپ کے دنداں مبارک شہید ہوئے تو آپ کے لیے کھانا جو پکایا گیا تھا وہ حلوہ تھا، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر ٹھیک ہے تو فرمائیں۔ تو آپ کے جب دانت شہید ہوں آپ بھی کھا لیا کریں، ہم نے کو روکا ہے آپ کو؟ بھائی دیکھیے جی، اچھا جی، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم حلوہ پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ واللہ عالم بثواب، حلوے کی مذمت نہ کی جائے۔ حلوے کی تخصیص کیوں ہے؟ ایصال ثواب کے لیے۔ ایصال ثواب تو ہر عمل سے کیا جا سکتا ہے، تاکہ ہم مذمت بھی نہیں کرتے حلوے کی، ہم نے کبھی مذمت نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی، اصل حلوہ کا معنی ہوتا ہے میٹھی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی، اور ہر ذہین آدمی میٹھی چیز کو پسند کرتا ہے، تو ہم مذمت تو نہیں کرتے، البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی ایک سنت پر اکتفا نہ کرو، حضور کی ہر سنت پہ عمل کرو، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ باقی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ضرور بناؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوجی والا حلوہ تو ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مختلف قسم کی میٹھی چیزیں کھانا ثابت ہے۔